صفحہ نمبر 84 جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے، یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتب بنا دیا تو کما کر معینہ رقم جمع کر لے گا، اس کو مکاتب بناؤ، ورنہ جو اس قابل نہ ہو اس کو مکاتب بنا دینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی، آقا کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اس کے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان کے پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ مظہری وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی بخشش کرو ان پر اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ یہ خطاب مسلمانوں کو عموماً اور آقاؤں کو خصوصاً کیا گیا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی ایک معینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موقوف ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں اس کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کا مال بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور آقاؤں کو اس کی ترغیب ہے کہ خود بھی ان کی مالی امداد کریں یا بدلے کتابت میں سے کچھ کم کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول اسی لیے یہ رہا ہے کہ بدلے کتابت میں جو رقم اس پر لگائی جاتی تھی اس میں سے تہائی، چوتھائی یا اس سے کم حسب استطاعت کم کر دیا کرتے تھے۔ مظہری فن معاشیات کا ایک اہم مسئلہ اور اس میں قرآنی فیصلہ۔ آج کل دنیا میں مادہ پرستی کا دورہ ہے۔ ساری دنیا معاد و آخرت کو بھلا کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے۔ ان کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک معمولی مسئلہ کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔ اس معاملہ میں آج کل عقلائے دنیا کے دو نظریے زیادہ مشہور ہیں اور دونوں ہی باہم متصادم ہیں۔ ان کے تصادم نے اقوام دنیا میں تصادم اور جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ ساری دنیا میں امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔ ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو اصطلاح میں کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس کو کمیونزم یا سوشلزم کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو مشاہدہ کی ہے جس کا دونوں نظاموں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل، پیداوار زمین، پانی اور معاون میں پیدا ہونے والی قدرتی اشیاء پر ہے۔ انسان اپنے غور و فکر اور محنت و مشقت کے ذریعے انہی وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و تقریب کے ذریعے اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا اصل مالک بھی وہی ہوگا جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور ان کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں، بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو ان کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے۔ مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا۔ ان کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی ہے کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے ان سے ضروریات زندگی پیدا کرنے والا ان سب چیزوں کا خود بخود آزاد و مختار مالک بن جاتا ہے، یا یہ سب چیزیں وقف عام اور مشترک ہیں، ہر ایک کو ان سے نفع اٹھانے کا یکساں حق حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے کہ جس طرح چاہے اس کو حاصل کرے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، اس میں اس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں۔ یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز اور فلاں کام میں حرام ہے۔ آیت قرآن او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء کا یہی مطلب ہے۔ اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا، بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حقدار قرار دیتا ہے۔ اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے، مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابل تصور ہے، اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جا سکتا، تو پھر کچھ اشیاء کو ملکیت کے لیے مستثنیٰ بھی کر دیا ہے۔
قرآن کریم نے ان دونوں بیہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے، پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے، جن چیزوں کا اس قانون کی روح سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے۔ اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا، مگر مالک بننے کے بعد بھی اس کو آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے، بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمانے کا حلال ہے، فلاں حرام، اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام، اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لیے آئی ہے، مگر اس کے ضمن میں اسی اہم معاشی مسئلہ کے چند اصول بھی آ گئے ہیں۔ الفاظ آیت پر نظر کیجئے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یعنی دوران حاجت، یعنی دو ان حاجت مند لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ اس میں تین باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ اصل مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے یہ کہ اسی نے اپنے فضل سے اس کے حصہ کا تمہیں مالک بنا دیا ہے، تیسرے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اس پر کچھ پابندیاں بھی اس نے لگا دی ہیں، بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو ممنوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم اور واجب، اور بعض میں مستحب اور افضل قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ دوسرا حکم اس آیت میں ایک جاہلیت کی رسم مٹانے اور زنا اور فواحش کے انسداد کے لیے یہ دیا گیا ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یعنی اپنی لونڈیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری کے ذریعہ مال کما کر تمہیں دیا کریں۔ صفحہ نمبر 87۔ جاہلیت میں بہت سے لوگ لونڈیوں کو کسی کام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے جب زنا پر سخت سزائیں جاری کی، آزاد اور غلام سب کو اس کا پابند کیا، تو ضروری تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کا مٹانے کے لیے خاص احکام دے۔ ان اردنا تحسنا، یعنی جب وہ لونڈیاں زنا سے بچنے اور پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں تو تمہارا ان کو مجبور کرنا بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ بصورت شرط آئے ہیں، مگر باجماع امت در حقیقت مراد ان سے شرط نہیں کہ لونڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان کو زنا پر مجبور نہ کیا جائے، ورنہ مجبور کرنا جائز ہے، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ عام عرف و عادت کے اعتبار سے لونڈیوں میں حیا اور پاک دامنی زمانہ جاہلیت میں نابود تھی۔ اسلام کے احکام کے بعد انہوں نے توبہ کی، ان کے آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اس پر یہ احکام آئے کہ جب وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ کرو۔ اس میں ان کے آقاؤں کو زجر و تنبیہ اور تشنیع کرنا ہے کہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے کہ لونڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انہیں زنا پر مجبور کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں مبتلا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور اس کا سارا گناہ مجبور کرنے والے پر ہوگا۔ مظہری، واللہ عالم۔ سوال نمبر 10، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے، اور یہ سوال آیا ہے سالانہ امتحانات 2010 اور 2011 میں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ إِلَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضل۔ صفحہ نمبر 88 اور آیات جاری ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم
قصراب بكية يخسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ جواب اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہیں اور کچھ حال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے، اور نصیحت ڈرنے والوں کو۔ اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور زمین کی مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک تاک اس میں ہو، ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشہ میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا تیل جلتا ہے، اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے، اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، اور روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا، اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے، اس کو پانی یہاں تک کہ جب پہنچا اس کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے، اس پر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں، ایک پر ایک جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجھے، اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 89۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے صورت میں یا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پاس کھلے احکام علمیہ و عملیہ بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی یا ان جیسے لوگوں کی بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور یعنی ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں میں رہنے والوں کا اور زمین میں رہنے والوں کا، یعنی اہل آسمان و زمین میں جن کو ہدایت ہوئی ہے ان سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہے، اور مراد آسمان زمین سے کل عالم ہے۔ پس جو مخلوقات آسمان و زمین سے باہر ہیں وہ بھی داخل ہو گئی، جیسے حاملان عرش، اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ خود تاک میں نہیں رکھا بلکہ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل تاک میں رکھا ہے، اور وہ قندیل ایسا صاف و شفاف ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو زیتون کا درخت ہے، جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ کسی آڑ کے پچھم رخ ہے، نہ شمال میں ہے نہ جنوب میں ہے، یعنی نہ اس کی جانب مشرقی میں کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے شروع دن میں اس پر دھوپ نہ پڑے، اور نہ اس کی جانب یعنی مغربی میں کوئی پہاڑ ہے، یعنی پورب مشرق اور پچھم مغرب کہ آخر دن میں اس پر دھوپ نہ پڑے، بلکہ کھلے میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے۔ ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روشن ہوتا ہے، اور اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور
اعلیٰ نور ہے، یعنی ایک تو اس میں خود قابلیت نور کی اعلیٰ درجہ کی تھی، پھر اوپر سے فائل یعنی آگ کے ساتھ اجتماع ہو گیا، اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کے ساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو جس سے بالمشاہدہ چمک بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف سے بند ہو۔ ایسے موقع پر شعاعیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے، اور پھر تیل بھی زیتون کا جو صاف روشنی اور دھواں کم ہونے میں مشہور ہے، تو اس قدر تیز روشنی ہو گئی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں، اس کو نوراً علی نور فرمایا۔ یہاں مثال ختم ہو گئی۔ پس اس طرح مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا انشراح قبول حق کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر وقت احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، گو بالفعل بعض احکام کا علم بھی نہ ہوا ہو، کیونکہ علم تدریجاً حاصل ہوتا ہے، جیسے وہ روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشنی کے لیے مستعد تھا۔ صفحہ نمبر 90۔ مومن بھی علم احکام سے پہلے ہی ان پر عمل کے لیے مستعد ہوتا ہے، اور جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نور عمل یعنی عمل کے پختہ ارادہ کے ساتھ نور علم بھی مل جاتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ علم احکام کے بعد اس کو کچھ تامل و تردد ہو کہ اگر موافق نفس کے پایا تو قبول کر لیا ورنہ رد کر دیا۔ اسی انشراح اور نور کی دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ غرض نور ہدایت الہیہ کی یہ مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے اور دیتا ہے، راہ دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے۔ اور ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی، اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کی ہدایت ہی مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح قریب الی الفہم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے جو مثال افادہ مقصود کے لیے کافی ہو اور جس میں اغراض مثال کے پورے مرئی ہوں، اسی کو اختیار کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت ہو۔ آگے اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں، اور ان کا ادب یہ ہے کہ جنب و حائض داخل نہ ہو، ان میں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جائے، وہاں غلن یعنی شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھیں، بدبو کی چیز کھا کر ان میں نہ جائیں وغیرہ۔ ذالک غرض۔ اور مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی نمازوں میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد یعنی بجا آوری احکام سے جس وقت کے متعلق جو حکم ہو، اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے کہ یہ احکام فریہ میں سب سے اہم ہے، نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت، اور باوجود اطاعت کی ان کی خشیت کا یہ حال ہے کہ وہ ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، جیسا دوسری آیت میں ہے یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل قیامت کی باز پرس سے ڈرتے ہیں۔ اور مقصود اس سے اہل نور ہدایت کے اوصاف و اعمال کا بیان فرمانا ہے، اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے کہ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 91، یعنی جنت اور علاوہ جزا کہ ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ جزا وہ جس کا وعدہ مفصل مذکور ہے اور زیادہ وہ جس کا مفصل وعدہ نہیں، گو مجمل عنوانوں سے ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار یعنی بہت کثرت سے دے دیتا ہے، بس ان لوگوں کو جنت میں اسی طرح بے شمار دے گا۔ یہاں تک تو ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان تھا، آگے ضلالت اور اہل ضلالت کا ذکر ہے، یعنی اور جو لوگ کافر اور اہل ضلال اور نور ہدایت سے دور ہیں، ان کے اعمال بوجہ کافروں کی دو قسمیں ہونے کے دو مثالوں پر، یعنی ان کے گمان کے مطابق کار ثواب اور حسنات ہیں، توقع جزائے آخرت رکھتے ہیں، اور دوسری قسم وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں۔ قسم اول کفار کے اعمال تو ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، یعنی سراب، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا، اور غایت پیاس پر نہایت یاس یعنی ناامیدی سے جو جسمانی اور روحانی صدمہ پہنچا اور اس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے قضائے الہی یعنی موت کو پایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر چکا دیا اور بے باک کر دیا، یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی میعاد آ جاتی ہے اس کا دم بھر میں حساب یعنی فیصل کر دیتا ہے، اس کو کچھ بکھیڑا نہیں کرتا تاکہ دیر لگے اور میعاد سے کچھ بھی توقف ہو جائے۔ بس یہ مضمون ایسا ہے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر وقولہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسے پیاسا ریت کو ظاہری چمک سے پانی سمجھا، اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہری صورت سے مقبول اور مثمر نافع آخرت سمجھا، اور جیسا وہ پانی نہیں اسی طرح یہ اعمال شرط قبول یعنی ایمان نہ ہونے کے سبب مقبول و نافع نہیں ہیں، اور جب وہاں جا کر اس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی اسی طرح اس کو آخرت میں پہنچ کر حقیقت معلوم ہوگی، اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے حسرت و افسوس میں غائب ہو کر مر گیا، اسی طرح یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے سے اس وقت حسرت میں اور ہلاکت ابدی یعنی عقاب جہنم میں مبتلا ہو گیا۔ ایک قسم کی مثال تو یہ ہوئی، آگے دوسری قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ہے، یعنی یا وہ اعمال باعتبار خصوصیت منقرین قیامت کے ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کی اندرونی اندھیرے جن کا ایک سبب دریا کی گہرائی اور پھر یہ کہ اس سمندر کے اصلی سطح کو بڑی موج نے ڈھانک لیا ہو، پھر وہ موج بھی اکیلی نہیں بلکہ اس موج کے اوپر دوسری موج ہو، پھر اس کے اوپر بادل جس سے ستارہ وغیرہ کی روشنی بھی نہ پہنچتی ہو، تو غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں کوئی آدمی دریا کی تہہ میں اپنا ہاتھ، صفحہ نمبر 92، ہاتھ نکالے اور اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنا تو درکنار، دیکھنے کا احتمال بھی نہیں۔ اس مثال کا اصل یہ ہے کہ ایسے کافر جو آخرت اور قیامت کے اور اس میں جزا اور سزا ہی کے منکر ہیں، ان کے پاس وہمی نور بھی نہیں جیسے قسم اول کافروں کے، مگر وہ شرط تو ایمان نہ ہونے کے سبب حقیقی نور نہ تھا، ایک وہی نور تھا۔ یہ لوگ منکر آخرت ہیں، انہوں نے اپنے اعتقاد و خیال کے مطابق بھی کوئی کام آخرت کے لیے کیا ہی نہیں جس کے نور کا ان کو وہم و خیال ہو۔
غرض ان کے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے، نور کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تہ دریا کی مثال میں ہے، اور نظر نہ آنے میں ہاتھ کی تخصیص شاید اس لیے کہ انسانی اعضاء و جوارے میں ہاتھ نزدیک تر ہے، پھر اس کو جتنا نزدیک کرنا چاہو نزدیک آ جاتا ہے، اور جب ہاتھ ہی نظر نہ آیا تو دوسرے اعضاء کا معاملہ ظاہر ہے۔ اور آگے ان کفار کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کو اللہ ہی نور یعنی ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر آ سکتا۔ معارف و مسائل۔ آیت مذکور کو اہل علم آیت نور لکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ نور کی تعریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی، الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہو۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے اور پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں، جیسے آفتاب اور چاند کی شعاعیں ان کے مقابل اجسام کثیفہ پر پڑھ کر اول اس چیز کو روشن کر دیتی ہیں، پھر اس سے شعاعیں منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ لفظ نور کا اپنے لغوی اور عرفی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سب سے بری اور وراء الورا ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں جو حق تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے، اس کے معنی با اتفاق ائمہ تفسیر منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں، یا پھر صیغہ مبالغہ کی طرح صاحب نور کی نور سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور معنی آیت کے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو، اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے۔ صفحہ نمبر 93۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اللہ ہادی اہل السماوات والارض، نور مومن، مسئلہ نور ہی کا مشک، اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں آتا ہے، یہ اس کی ایک عجیب مثال ہے، جیسے کہ ابن جریر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے، والمؤمن الذی جعل اللہ والقرآن فی صدرہ فضرب اللہ مثلہ وقال اللہ نور السماوات والارض فبدن بنور نفسہ ثم ذکر نور للمؤمن فقال مثل نور من آمن به فقال ابی بن کعب یقرأ عن مثل نور من آمن به۔ ابن کثیر۔ ترجمہ، یعنی یہ مثال اس مومن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و قرآن اور نور کو نور ہدایت ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، پھر قلب مومن کے نور کا ذکر فرمایا، یا مثل نور ہی۔ اور اس آیت کی قرأت بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل نور کی بجائے مثل نور من آمن بہ کی ہے، اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قرأت اور آیت کا یہی مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مسئلہ نور ہی کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں فطرتاً رکھا گیا ہے اس کی مثال ہے۔ قامشقات، یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر ہی مومن کی طرف راجع ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، اس لیے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مومن کا سینہ ایک طاق کی مثل ہے، اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے، اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کی فطرت میں ودیت رکھا گیا ہے، جس کا خاصہ خود بخود بھی قبول حق کا ہے۔ پھر جس طرح روغن زیتون آگ کی شعلہ سے روشن ہو کر دوسروں کو روشن کرنے لگتا ہے، اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مومن میں رکھا گیا ہے، جب وحی الہی و علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔ اور حضرات صحابہ و تابعین نے جس مثال کو قلب مومن کے ساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اس لیے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مومن ہی اٹھاتا ہے،
ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتدائے تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے، اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم، ہر خطہ اور ہر مذہب و مشرب کے لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرتاً مانتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرتاً قائل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 94۔ بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے کہ یہ ہدایت ایمان اور اس کا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس میں رکھا جاتا ہے، اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب انبیاء اور ان کے نائبوں کے ذریعے وحی الہی کا علم ان کو پہنچتا ہے تو وہ اس کو بسہولت قبول کر لیتے ہیں، بجز ان ممسوخ الفطرت لوگوں کے جنہوں نے اس فطری نور کو اپنی حرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطائے نور کو عام بیان جو تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو شامل ہے، مومن کافر کی بھی کوئی تخصیص نہیں، اور آخر آیت میں یہ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ یہاں مشیت الہی کی قید نور فطرت کے لیے نہیں جو ہر انسان میں رکھا جاتا ہے، بلکہ نور قرآن کے لیے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو، ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضر بھی پڑ جاتی ہے۔ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مثل نور ہی کا مشکا۔ قاب احبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مشکات، آپ کا سینہ اور زجاجہ یعنی قندیل آپ کا قلب مبارک، اور مصباح چراغ نبوت ہے، اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، پھر وحی الہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت و بعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم میں پیش آئے جو آپ کی نبوت کی بشارت دینے والے تھے، جن کو اصطلاح محدثین میں ارحاسات کہا جاتا ہے، کیونکہ معجزات کا لفظ تو اس قسم کے ان واقعات کے لیے مخصوص ہے جو دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 95۔ اور دعوی نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو ارحاسات کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عجیبہ صحیح روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص سے قبرا میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر مظری میں بھی نقل کر دیا ہے۔ روغن زیتون کی برکات۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار منافع اور فوائد رکھے ہیں۔ اس کو چراغوں میں روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے۔ اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل کو بطور تفقع کے کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کے لیے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں، خود بخود اس کے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو، کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے۔ روا البغوی والترمذی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بصری فی
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ لا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سابقہ آیت میں حق تعالیٰ نے قلب مومن میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک خاص مثال بیان فرمائی تھی، اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ چاہتا اور توفیق دیتا ہے۔ اس آیت میں ایسے مومنین کا مستقر اور محل بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومنین کا اصل مقام و مستقر جہاں وہ اکثر اوقات خصوصاً 5 نمازوں کے اوقات میں دیکھے جاتے ہیں، وہ بیوت یعنی مکانات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند و بالا رکھا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور ان بیوت و مکانات کی شان یہ ہے کہ ان میں اللہ کے نام کی تسبیح و تقدیس صبح و شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جن کی خاص صفات کا بیان آگے آتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ صفحہ نمبر 96۔ اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرطبی۔ رفع مساجد کے معنی۔ اذن اللہ ان ترفع، اذن اذن سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت دینے کے ہیں، اور ترفع رفع سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔ اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے، اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن کثیر۔ اکرمہ و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے، جیسے بنائے کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بنائے قواعد ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ روایہ ابن ماجہ۔ اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ قرطبی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ ترفع میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم اور پاک صاف رکھنا بھی۔ پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، جو عام کتب حدیث میں معروف ہے۔ صفحہ نمبر 97۔ سگریٹ، حقہ، پان کا تمباکو کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ صحیح مسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے۔ حضرات فقہا نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو اس سے تکلیف پہنچے،
اس کو بھی مسجد سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کو خود چاہیے کہ جب تک ایسی بیماری میں ہے نماز گھر میں پڑھے۔ رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے اور استدلال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا، اور یہ زمانہ اجلہ یعنی صحابہ کا تھا۔ کسی نے ان سے اس فعل پر انکار نہیں کیا، اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کیے ہیں۔ ولید بن عبد المالک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا۔ ان کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو، اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار، بلند اور مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں، بلکہ امید ثواب کی ہے۔ بعض فضائل مساجد۔ ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، علیین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے۔ روایت مسلم۔ صفحہ نمبر 98۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زائد درجہ افضل ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے، پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو، ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ، اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، یعنی رقیق القلب، نرم دل بنو، اور اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے تفکر و غور کیا کرو، اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں میں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہو گیا۔ اور ابو صادق ازدی نے شہیب بن الجہاب کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ قرطبی۔ مساجد کے 15 آداب۔ علماء نے آداب مساجد میں 15 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔
اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے، اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین کہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے جب کہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں، صفحہ نمبر 99 یعنی 99، ورنہ اس کو سلام کرنا درست نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلا عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استوائے نصف النہار کا وقت نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیزیں تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ 10ویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ 11ویں یہ کہ مسجد میں تھوکنے، ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ 12ویں اپنی انگلیاں نہ چٹکائے۔ 13ویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ کے سے کھیل نہ کرے۔ 14ویں نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔ 15ویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ قرطبی نے یہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لیے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔ جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن، تعلیم دین کے لیے مخصوص ہوں وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عالم ہی جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں، اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن جس میں جو خاص تعلیم قرآن تعلیم یا واعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، ان کا بھی احترام لازم ہے۔ اذن اللہ ان ترفع من لفظ اذان کی حکمت۔ علماء تفسیر کا اتفاق ہے کہ اس جگہ اذان بمعنی امر و حکم ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لفظ اس اذان کے اس جگہ لانے میں کیا مصلحت ہے؟ روح اور معانی میں ایک لطیف مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اس میں مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم و ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے ہر کام کے لیے ایسے مستعد اور تیار ہونے چاہیے کہ حکم کی ضرورت نہ پڑے، صرف اس کے منتظر ہوں کہ کب ہمیں اس کام کی اجازت ملے تو ہم یہ سعادت حاصل کریں۔ یذکر فی حسمہ، یہاں اللہ کا نام ذکر کرنے میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے، تسبیح و تحمید وغیرہ بھی، نفلی نماز بھی، تلاوت قرآن، واعظ و نصیحت، تعلیم میں علم دین اور علوم دینیا کے سب مشاغل اس میں داخل ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس میں ان مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے خاص معرت اور مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں، صفحہ نمبر 100۔ اس میں لفظ رجال کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کی حاضری دراصل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نماز ان کے گھروں میں افضل ہے۔ مسند اور بہقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر مساجد النساء قہر بیوتہن، خیر مساجد النساء قہر بیوتہن، یعنی عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں۔ اس آیت میں مومنین صالحین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لفظ تجارت میں چونکہ بیع بھی داخل ہے، اس لیے بعض مفسرین نے مقابلہ کی وجہ سے اس جگہ تجارت سے مراد خریدار اور بیع سے مراد فروخت کرنا لیا ہے، اور بعض نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے، یعنی لین دین، خرید و فروخت کے معاملات۔ پھر بیع کو الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ معاملات تجارت تو ایک وسیع مفہوم ہے جس کے فوائد و نافع کبھی مدتوں میں وصول ہوتے ہیں، اور کچی چیز کو فروخت کر دینے اور قیمت ما نفع کے نقد وصول کر لینے کا فائدہ فوری اور نقد ہے۔ اس کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور نماز کے مقابلہ میں وہ کسی بڑے سے بڑے دنیاوی فائدہ کا بھی خیال نہیں کرتے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہوا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور عہد رسالت میں وہ صحابی تھے، اور عہد رسالت میں 2 صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کر بیچتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آ گئی تو اگر ہتھوڑا مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہوں تو وہیں مونڈے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے۔ اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب سے کام لینا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی مدح میں یہ آیت نازل ہوئی۔ قرطبی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر تجارت پیشہ تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام زیادہ تر تجارت پیشہ یا صنعت پیشہ تھے جو کام کے بازاروں سے متعلق ہیں، کیونکہ تجارت و بیع کا معنی از یاد خدا نہ ہونا انہی لوگوں کا وصف ہو سکتا ہے جن کا مشغلہ تجارت و بیع کا ہو، ورنہ یہ کہنا فضول ہوگا۔ روایت طبرانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح، صفحہ نمبر 101۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ مومنین جن کا ذکر اوپر آیت میں آیا ہے ان کا آخری وصف ہے، جس میں بتلایا ہے کہ یہ حضرات ہر وقت ذکر اللہ اور طاعات و عبادات میں مشغول ہونے کے باوجود بے فکر اور بے ڈر بھی ہو جاتے، بلکہ قیامت کے حساب کا خوف ان پر مسلط رہتا ہے، اور یہ اس نور ہدایت کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے، جس کا ذکر اوپر آیت میں یہد اللہ لنورہ من یشاء میں فرمایا۔ آخر میں ایسے حضرات کی جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرما دیں گے، اور پھر فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی صرف جزا عمل دینے پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ اپنی طرف سے مزید انعامات بھی ان کو ملیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی قانون کا پابند ہے، نہ اس کے خزانے میں کبھی کمی آتی ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ یہاں تک مومنین صالحین جن کے سینے نور ہدایت کے مشکات ہوتے ہیں اور جو نور ہدایت کو خاص طور سے قبول کرتے ہیں ان کا ذکر تھا۔ آگے ان کفار کا ذکر ہے جن کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ رکھا تھا، مگر اس مادہ کو روشن کرنے والی وحی الہی ان کو پہنچی تو اس سے روگردانی اور انکار کر کے نور سے محروم ہو گئے اور اندھیرے ہی اندھیرے میں رہ گئے۔ اور ان میں چونکہ کافر و منکر 2 قسم کے تھے، اس لیے ان کی 2 مثالیں بیان کی گئیں جن کی تفصیل خلاصہ تفسیر میں آ چکی ہے۔ دونوں مثالیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ یہ جملہ کفار کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسے مومنین کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ کفار کے لیے اس جملہ میں نور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ سے انحراف کر کے اپنا فطری نور بھی فنا کر لیا۔ اب جب کہ اللہ کے نور ہدایت سے محروم ہو گئے تو نور کہاں سے آئے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص محض اسباب علم و بصیرت جمع ہونے سے عالم مبصر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بالکل ناواقف بے خبر سمجھے جاتے ہیں، آخرت کے معاملہ میں وہ بڑے مبصر عقل مند ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر اور مبصر محقق مانے جاتے ہیں، مگر آخرت کے معاملے میں بڑے بڑے بے وقوف جاہل ثابت ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 11، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، صفحہ نمبر 102۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف
بینہ ثم یجعلہ رقاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یقاد سنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جواب: ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ، پھر تو دیکھے می نکلتا ہے اس کے نیچے سے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو، اللہ بدلتا ہے رات کو اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 4 پر۔ بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے مخاطب، کیا تجھ کو دلائل اور مشاہدہ سے معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ سب کچھ جو آسمان اور زمین مخلوقات ہیں، خواہ قالن جو بعض مخلوقات میں مشاہد بھی ہے، خواہ حالن جو کل مخلوقات میں بدلالت عقل معلوم ہے، اور بالخصوص پرند بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں کہ ان کی دلالت اعلیٰ وجود الثانے اور زیادہ عجیب ہے کہ باوجود ان کے ثقل اجسام کے پھر فضا میں رکے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 103۔ اور سب پرندوں کو اپنی اپنی دعا اور التجا اللہ سے اور اپنی تسبیح و تقدیس کا طریقہ الہام سے معلوم ہے، اور باوجود ان دلائل کے پھر بھی کچھ توحید کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اس انکار و اعراض پر ان کو سزا دے گا، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں اب بھی، اور انتہا میں اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت بھی حکمانہ تصرف اسی کا ہوگا۔ چنانچہ حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اب مخاطب کیا تجھ کو یہ بات اثر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اب مخاطب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے، اور پھر اس بادل کے مجموعہ کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکل کر آتی ہے، اور اس بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کے جان و مال کو بچا لیتا ہے۔ اس بادل سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی چمکدار کہ اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بینائی کو اچک لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے تصرفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ بھی من جملہ تصرفات الہیہ کے ہے۔ اس سب مجموعہ میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے، جس سے مضمون توحید اور مضمون لہو ملک السماوات والارض پر استدلال کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کا یہ تصرف بھی ہے کہ اس نے ہر چلنے والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا۔ پھر ان جانوروں میں بعضے تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ، مچھلی، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو تو پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور پرندے جو کہ ہوا میں نہ ہوں، انسان اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں جیسے مواشی۔ اسی طرح بعضے زیاد پر بھی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے، اس کو کچھ بھی مشکل نہیں۔